انوشا نے تھکے ہوئے قدموں سے گھر کی دہلیز پار کی تو اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی جو صرف اپنے گھر کی چھت تلے پہنچنے کے سکون کا اظہار تھی۔ وہ ایک نہایت ہی سادہ اور معصوم مزاج رکھنے والی گھریلو لڑکی تھی جس کی کائنات اس کے چھوٹے سے گھر اور شوہر فرقان کے گرد گھومتی تھی۔ صوفے پر رکھے فرقان کے بکھرے ہوئے کوٹ کو سمیٹتے ہوئے اس نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا، جیسے اس کی ہر خدمت کر کے اسے دلی خوشی ملتی ہو۔ انوشا کے لیے محبت کا مطلب صرف بھروسہ اور احسار تھا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ جس شخص کو وہ اپنا صاحبان اور مان سمجھتی ہے وہی اس کی زندگی میں ایسی تلخی گھولنے والا ہے جس کا اس نے خواب میں بھی تصور نہ کیا تھا۔ اس نے کچن کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے فرقان کی پسندیدہ چائے بنانے کا سوچا۔ اس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے وہی پاکیزہ جذبات تھے جو ایک مخلص شریک حیات کے ہو سکتے ہیں۔ فرقان لاؤنج میں بیزاری سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر ابری شکنیں اور بار بار بالوں میں انگلیاں پھیرنا اس کی شدید ذہنی الجھن کا پتہ دے رہے تھے۔ انوشا جب چائے کا کپ لے کر آئی تو اس نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی تمام تر توجہ موبائل پر آنے والی ای میلز اور آفس کے کاموں پر مرکوز تھی۔ انوشا، اگر اس بار مجھے یہ ترقی نہ ملی تو میری برسوں کی محنت اکالت چلی جائے گی، اس نے تلخی سے کہا، اور پھر اس کی زبان پر ایک بار پھر راہب خانزادہ کا نام آ گیا۔ وہ پچھلے کئی روز سے مسلسل اپنے باس راہب خانزادہ کا ذکر کر رہا تھا، کبھی اس کے روب و دبدبے کی کہانیاں سناتا اور کبھی اس کی بے پناہ دولت اور اثر و رسوخ کے قصے چھیڑتا دیتا۔ انوشا نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر فرقان کی باتوں میں اب صرف نوکری بچانے کی فکر نہیں تھی بلکہ راہب خانزادہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی تڑپ تھی جو انوشا کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ راہب خانزادہ جس پر مہربان ہو جائے اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، مگر انوشا اس بات سے ناواقف تھی کہ اس تقدیر بدلنے کے لیے فرقان کس حد تک گرنے کو تیار تھا۔ آفس کی سالانہ پارٹی کا ماحول گہما گہمی اور چکا چوند سے بھرپور تھا، جہاں ہر کوئی اپنی بہترین نمائش میں مصروف تھا۔ انوشا اس ماحول میں بالکل ہی اجنبی سی لگ رہی تھی۔ ہلکے رنگ کے سادہ مگر نفیس جوڑے میں ملبوس وہ ایک کونے میں کھڑی فرقان کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی دوران ہال کے مرکزی دروازے سے راہب خانزادہ داخل ہوا، جس کے آتے ہی جیسے پورے ہال میں سناٹا چھا گیا اور سب کی نظریں اس کی باروب شخصیت پر ٹک گئیں۔ راہب اپنی مخصوص سنجیدگی کے ساتھ لوگوں کے سلام کا جواب دے رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر بھیڑ سے الگ تھلگ کھڑی انوشا پر پڑی، جہاں دوسری خواتین بھڑکیلے لباس اور بھاری میک اپ میں خود کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہی انوشا کی بناوٹ سے پاک معصومیت اور نیچی نظریں راہب کو ایک خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گئیں۔ اس نے کئی خوبصورت چہرے دیکھے تھے، مگر انوشا کے چہرے پر موجود حیا اور سادگی میں ایک ایسی کشش تھی جس نے راہب جیسے مغرور اور دنیا دار شخص کو پل بھر کے لیے رک کر اسے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ وہ پہلی بار کسی ایسی شخصیت سے وابستہ پڑا تھا جو اس کی دولت اور رتبے سے مرعوب ہونے کے بجائے اپنی ذات میں ہی گم تھی۔ اگلے روز آفس میں ماحول معمول سے زیادہ بوجھل تھا جب راہب خانزادہ نے فرقان کو اپنے خصوصی کیبن میں طلب کیا۔ فرقان جیسے ہی اندر داخل ہوا، راہب نے اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے اسے ایک گہری اور معنی خیز نظر سے دیکھا جس میں ایک عجیب سی تحکم پسندی تھی۔ اس نے میز پر پڑی پروموشن کی فائل کی طرف اشارہ کیا اور نہایت ہی نرم مگر خطرناک لہجے میں بات شروع کی کہ وہ فرقان کی کارکردگی سے بہت متاثر ہے اور اسے وہ عہدہ دینے کو تیار ہے جس کا اس نے صرف خواب دیکھا تھا۔ فرقان کے چہرے پر خوشی کی لہر ابھر آئی اور وہ ابھری ہی تھی کہ راہب نے اپنی بات کا رخ بدل دیا اور نہایت ہی شفقت سے اپنی شرط اس کے سامنے رکھی۔ راہب کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی جب اس نے انوشا کا ذکر کیا اور فرقان کو بتایا کہ اس بلند پرواز کے لیے اسے اپنی بیوی کو ایک رات کے لیے اس کے فارم ہاؤس پر بھیجنا ہوگا۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے فرقان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، مگر راہب نے بڑی ہی مہارت سے
اس کی آنکھوں میں دولت اور مرتبے کا وہ سبز باغ دکھایا جس نے فرقان کے اندر چھپے لالچی انسان کو بیدار کر دیا۔ کیبن کی خاموشی میں راہب کی یہ شرط کسی زہریلے وار کی طرح تھی جس نے فرقان کے ضمیر اور اس کی غیرت کے درمیان ایک جنگ چھیڑ دی تھی۔ فرقان جب گھر لوٹا تو اس کے رویے میں ایک غیر معمولی جوش اور مصنوعی اپنائیت تھی جس نے انوشے کو چونکا دیا۔ اس نے بڑے پیار سے انوشے کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے خوابوں کی ایک ایسی دنیا کی سیر کروانے لگا جہاں صرف عیش و آرام اور آسائشیں تھیں۔ وہ بار بار اسے جتانے لگا کہ ان کی غربت اور تنگ دستی کے دن اب گنتی کے رہ گئے ہیں اور وہ اسے شہر کے مہنگے ترین علاقوں میں ایک بڑا گھر، ملازم اور ہر وہ خوشی دے گا جس کی اس نے کبھی حسرت کی تھی۔ انوشا اس کی باتوں پر حیران بھی تھی اور خوش بھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ ان رنگین خوابوں کی آڑ میں فرقان نے اسے ایک ایسی بھیانک سچائی کے لیے تیار کر رہا ہے جو اس کی روح کو چھنی کر دے گی۔ وہ باتوں باتوں میں راہب خان زادہ کی سخاوت اور اس کے فارم ہاؤس پر ہونے والی بڑی بزنس میٹنگز کا ذکر کرنے لگا، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ انوشے کا وہاں جانا ان کے روشن مستقبل کے لیے کتنا ضروری ہے تاکہ وہ اسے ذہنی طور پر اس سودے کے لیے مائل کر سکے جس کا ذکر کرتے ہوئے ایک غیرت مند انسان کی زبان کانپ جاتی ہے۔ رات کی خاموشی اس وقت ایک بھیانک ڈراؤنے خواب میں بدل گئی جب فرقان نے اپنی نظریں چرا کر اصل حقیقت انوشے کے سامنے رکھ دی۔ انوشے کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا شوہر اس کی عزت کا سودا کر چکا ہے۔ وہ سکتے کی حالت میں اسے دیکھتی رہی جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو، اور پھر ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہی تھیں، مگر فرقان کے پتھر دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انوشے نے اس کے پیروں میں گر کر التجائیں کی، اپنی محبت کا واسطہ دیا، لیکن فرقان کی آنکھوں میں اب صرف لالچ کا اندھیرا تھا جس میں اسے اپنی بیوی کے آنسو نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ اس کے لیے وہ سائبان جس کے نیچے وہ خود کو محفوظ سمجھتی تھی پل بھر میں ریزہ ریزہ ہو گیا۔ انوشے کے انکار نے فرقان کے اندر چھپے درندے کو بیدار کر دیا۔ اس نے بے دردی سے انوشے کا بازو دبوچا اور اسے دیوار سے جا مارا۔ تمہیں جانا ہی ہوگا، میرے سالوں کی محنت تم برباد نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز میں ہمدردی کا ایک ذرہ بھی باقی نہ تھا۔ انوشے روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، مگر فرقان نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے زبردستی گھسیٹا اور باہر کھڑی کالی گاڑی تک لے آیا جہاں راہب خان زادہ کا ڈرائیور خاموشی سے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بے حسی سے اسے پچھلی نشست پر دھکیلا اور ڈرائیور کو اشارہ کر دیا۔ انوشے گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مارتی رہ گئی، مگر اسے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ وہ شخص جسے اس نے اپنا محافظ سمجھا تھا آج اسے خود اپنے ہاتھوں سے بھیڑیوں کے حوالے کر چکا تھا۔ گاڑی سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی اور انوشا پچھلی نشست پر ڈھیر بنی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ باہر کی روشنیاں تیزی سے پیچھے چھوٹ رہی تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی زندگی کی تمام خوشیاں اور مان ایک ایک کر کے اسے چھوڑ گئے تھے۔ اس کی کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھا تو اسے اپنی تقدیر بھی اتنی ہی سیاہ نظر آئی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھتی جن پر مہندی کے رنگ شاید ابھی پوری طرح اترے بھی نہ تھے، مگر جس رشتے کی لاج رکھنے کے لیے اس نے یہ رنگ سجائے تھے، اسی رشتے نے اسے سر بازار نیلام کر دیا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ یہ گاڑی اسے کسی فارم ہاؤس کی طرف نہیں بلکہ اس کی اپنی ہی لاش کے جنازے پر لے جا رہی ہے۔ گاڑی کی پہیوں کی آواز اسے اپنی ہی سستیوں کا ماتم محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی ایک بلند و بالانی گیٹ سے گزر کر وسیع اور اس لان کو عبور کرتی ہوئی ایک پرشکوہ عمارت کے سامنے رک گئی۔ فارم ہاؤس کی عالی شان دیواریں اور قیمتی فانوسوں کی روشنیاں انوشے کی آنکھوں کو خیرہ کرنے کے لیے بجائے اس کے دل میں خوف پیدا کر رہی تھیں۔ وہ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ گاڑی سے اتری تو اسے محسوس ہوا جیسے یہ کوئی گھر نہیں بلکہ ایک پرتعیش قید خانہ ہے جس کی خوبصورتی اسے نگلنے کو تیار ہے۔
در دیوار سے چھن کر آتی خاموشی اسے اپنی بے بسی کا احساس دلا رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی چادر کو مزید مضبوطی سے اوڑھ لیا، مگر وہاں کی ہر چیز اسے یاد دلا رہی تھی کہ وہ یہاں ایک مہمان نہیں بلکہ ایک بکے ہوئے سودے کی طرح لائی گئی ہے۔ کمرے کا دروازہ ایک بھاری آواز کے ساتھ کھلا اور راہب خانزادہ اپنی تمام تر روبدار شخصیت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے سیاہ سوٹ اور ٹھوس قدموں کی چاپ نے کمرے کی فضا کو مزید بوجھل بنا دیا تھا۔ انوشے جو کمرے کے ایک کونے میں سمٹی کھڑی تھی، اسے دیکھتے ہی خوف سے بری طرح کانپنے لگی۔ راہب کی گہری اور سرد نظریں جب انوشے کے آنسوں سے تر چہرے پر پڑیں تو اس کے وجود میں ایک تھر تھراہٹ دوڑ گئی۔ وہ ساکت کھڑی تھی مگر اس کا دل سینے میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا۔ راہب اس کے اتنے قریب آ جانا انوشے کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس کرا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس شخص کی ہیبت ناک موجودگی ہی اسے مٹی میں ملا دینے کے لیے کافی ہے۔ راہب کے قدموں کی چاپ انوشے کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ترتیب پا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا، انوشے کا وجود مزید دیوار میں سمٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ راہب نے خاموشی سے میز پر رکھے جگ سے گلاس میں جوس انڈیلا اور پھر اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر اس میں کچھ قطرے شامل کر دیے۔ انوشے کی پھٹی پھٹی آنکھیں اس کے ہاتھوں کی ہر حرکت کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اس کا ذہن بدترین خیالات کی آماج گاہ بن چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے یا پھر ہوش و حواس چھیننے کی کوئی گہری سازش۔ اس خیال نے اسے مزید دہشت زدہ کر دیا۔ جب راہب وہ گلاس ہاتھ میں تھامے بالکل اس کے سامنے آ کر رکا تو انوشے کو اپنی روح تک کانپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے وہ زہر کا پیالہ اب اس کی طرف بڑھنے والا ہے۔ راہب نے گلاس ہاتھ میں تھامے ہی انوشے کے چہرے پر جھکی اپنی سرد نظروں کا حصار تنگ کیا اور ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگ گئی۔ اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی، اس نے نہایت ہی سپاٹ اور بے حس لہجے میں بات شروع کی۔ انوشے نے لرزتی آنکھوں سے اسے دیکھا تو راہب نے طنزیہ انداز میں سر جھکا کر اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ جس شخص کے لیے تم آنسو بہا رہی ہو، اس نے خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری قیمت لگائی ہے اور سودا پورا ہونے کے بعد اب ان آنسوؤں کی کوئی اوقات نہیں رہی۔ اس کے الفاظ کسی تپتے ہوئے کوئلے کی طرح انوشے کے زخموں پر گرے۔ راہب کا ہر لفظ اسے یہ باور کرا رہا تھا کہ وہ اب ایک بیوی نہیں بلکہ ایک بکا ہوا مہرہ ہے، اور اس ظالم حقیقت نے انوشے کو اندر تک جھنجھوڑ کر ہی رکھ دیا۔ راہب نے وہ گلاس اپنے لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا، مگر چند لمحے گزرتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا جیسے اسے چکر آ رہے ہوں، اور پھر لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹتے ہوئے قریب ہی پڑے صوفے پر گرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ بالکل ساکت ہو گیا۔ انوشا سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، مگر در حقیقت یہ راہب کا ایک سوچا سمجھا ڈرامہ تھا۔ وہ بند آنکھوں کے پیچھے سے انوشا کے رد عمل کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اپنی عزت کے سودے پر مجبور یہ لڑکی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے یا اپنے اس شوہر کی خاطر کوئی اور قدم اٹھاتی ہے جس نے اسے یہاں بھیجا تھا۔ وہ دراصل انوشے کو نہیں بلکہ فرقان کی دی ہوئی معلومات اور انوشے کی ہمت کو آزما رہا تھا۔ کچھ دیر کی پراسرار خاموشی کے بعد راہب اچانک اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ شیطانی مسکراہٹ نہیں بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ انوشے کو حیرت زدہ چھوڑتے ہوئے اس نے انکشاف کیا کہ وہ ہوش میں ہے اور یہ سب محض ایک تماشا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ فرقان کس حد تک گر سکتا ہے۔ اس نے سرد لہجے میں بتایا کہ اسے فرقان کی لالچی فطرت کا پہلے ہی اندازہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی ترقی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ راہب کی آواز میں بھکارت تھی جب اس نے کہا کہ اس کا مقصد انوشے کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ اس کے شوہر کی اصلیت کو بے نقاب کرنا اور اسے ایک ایسا سبق سکھانا تھا جو وہ کبھی بھول نہ سکے۔ اس انکشاف نے انوشے کو ایک نئے صدمے میں ڈال دیا جہاں اسے اپنی تقدیر کے کھیل پر یقین کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔
رات کے پچھلے پہر کی خاموشی میں باہر کی ہواؤں کی سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی جب راہب کیبنٹ سے ٹیک لگا کر انوشے کے سامنے کرسی پر آ بیٹھا۔ اس کے چہرے سے اب وہ مصنوعی درندگی غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک گہری اداسی نے لے لی تھی۔ تم سمجھتی ہو کہ صرف تمہارا ہی سودا ہوا ہے؟ اس نے دھیمی مگر بوجھل آواز میں سوال کیا اور پھر اپنی زندگی کے ورق پلٹنے لگا۔ راہب نے بتایا کہ اس نے اپنی زندگی میں صرف لوگوں کی ہوس اور مطلب پرستی ہی دیکھی ہے، جہاں اپنوں نے ہی اسے دولت کی خاطر دھوکہ دیا تھا۔ اس کے لہجے میں چھپی تلخی انوشے کے زخموں کو مرہم دے رہی تھی، کیونکہ وہ پہلی بار کسی طاقتور انسان کے پیچھے چھپا ایک ٹوٹا ہوا شخص دیکھ رہی تھی۔ راہب کا اپنے ماضی کے زخم کو ریتنا اور انسانی رشتوں کی بے وفائی کا ذکر کرنا انوشے کو یہ احساس دلا گیا کہ اس ظالم دنیا میں وہ تنہا نہیں ہے، بلکہ جس کے سامنے وہ خوف سے کانپ رہی تھی وہ خود بھی اپنوں کی بے حسی کا ستایا ہوا تھا۔ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آتی صبح کی پہلی کرنوں نے کمرے کا اندھیرا چھانٹ دیا تو انوشے کی بوجھل آنکھوں میں رات بھر کی تھکن اور آنسوؤں کی نمی اب بھی باقی تھی۔ راہب خاموشی سے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر اس نے دراز سے گاڑی کی چابی نکالی اور نہایت ہی سنجیدگی سے اعلان کیا کہ وہ اسے عزت دے کے ساتھ واپس اس کے گھر بھجوا رہا ہے۔ انوشے کے چہرے پر سکون کی لہر آنے ہی والی تھی کہ راہب نے ایک نیا اور غیر متوقع معاہدہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا کہ وہ انوشے کو اس جہنم سے نکالنے میں مدد کرے گا اور بدلے میں اسے راہب کا وہ مہرہ بننا ہوگا جو فرقان جیسے لالچی مردوں کو ان کی اوقات یاد دلائے۔ راہب کی نظروں میں ایک عجیب سا عزم تھا جب اس نے کہا کہ اب سے انوشے کی زندگی کے فیصلے وہ خود نہیں بلکہ راہب کرے گا تاکہ اسے ایک مضبوط عورت بنایا جا سکے۔ انوشے نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ واپسی کسی پرانی زندگی کی طرف نہیں بلکہ ایک نئے اور کٹھن راستے کا آغاز ہے۔ جب انوشے نے گھر کے صحن میں قدم رکھا تو فرقان پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں انوشے کی خیریت جاننے کی تڑپ کی بجائے ایک گھٹیا فاتحانہ چمک تھی۔ انوشے کے مرجھائے ہوئے چہرے اور بکھرے ہوئے حواس کو دیکھ کر بھی اس کا دل نہ بسیجا، بلکہ اس نے لپک کر انوشے کا بازو تھاما اور بے صبری سے پوچھنے لگا کہ رات کیسی رہی اور کیا راہب خان زادہ اب خوش ہے؟ اس کی بے غیرتی کا یہ عالم تھا کہ وہ انوشے کے آنسوؤں کو نظر انداز کر کے اپنی پروموشن کے خواب بننے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کی قربانی دے کر کامیابی کا سب سے بڑا سودا کر لیا ہے۔ فرقان کی باتیں کسی زہریلے تیر کی طرح انوشے کے سینے میں اتر رہی تھیں۔ وہ اسے ایک ایسا انسان نہیں بلکہ اپنی ترقی کا ایک ذریعہ سمجھ رہا تھا۔ اس لمحے انوشے کو فرقان کے چہرے سے جتنی گھن آ رہی تھی اتنی شاید اپنی قسمت پر بھی نہیں آئی تھی۔ اگلے روز فرقان جب پورے تمت راگ سے کے ساتھ آفس پہنچا تو اس کے قدموں میں ایک عجیب سی اکڑ تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج اس کی قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے۔ راہب خان زادہ نے اسے سب کے سامنے اپنے کیبن میں بلایا اور میز پر ایک لفافہ رکھ دیا جس پر اس کا پروموشن لیٹر لکھا تھا۔ فرقان کی آنکھیں چمک اٹھیں، مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا راہب نے وہ لفافہ اس کے چہرے کے قریب کر کے نہایت ہی حقارت سے فرش پر پھینک دیا۔ یہ رہی تمہاری قیمت۔ راہب کی آواز میں اتنی سرد میری تھی کہ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ راہب نے اسے سب ملازمین کے سامنے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسا مرد جو اپنی ترقی کے لیے اپنی ہی بیوی کا سودا کر سکتا ہے وہ اس عہدے کے لائق تو کیا اس کمپنی میں رہنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ فرقان کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ گیا اور گردن شرم سے جھک گئی۔ جب راہب نے اسے ذلت کے ساتھ آفس سے نکل جانے کا حکم دیا، وہ کاغذ کا ٹکڑا جو اس کے لیے کامیابی کی علامت تھا اب اس کی بے غیرتی کی ایک ایسی مہر بن چکا تھا جسے وہ کبھی مٹا نہیں سکتا تھا۔ انوشے ابھی اپنے بکھرے ہوئے مان اور گھر کی ویرانیوں میں گم صدمے کی کیفیت میں ہی تھی جب اس کے فون کی اسکرین پر ایک ناآشنا نمبر چمکنے لگا۔ لرزتے ہاتھوں سے کال اٹھانے پر دوسری طرف راہب خان زادہ کی وہی باروب اور سنجیدہ آواز سنائی دی۔ راہب نے کسی تمہید کے بغیر دو ٹوک الفاظ میں اسے اپنی کمپنی کے ایک الگ شعبے میں نوکری کی پیشکش کی جہاں اسے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہونا تھا۔ راہب نے اسے باور کرایا کہ جب تک وہ مالی طور پر فرقان جیسے شخص کی محتاج رہے گی
اس کی تذلیل کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس نے انوشی کو سمجھایا کہ یہ نوکری صرف ایک کام نہیں بلکہ اس کی خود مختاری اور اپنی شناخت دوبارہ حاصل کرنے کا ایک موقع ہے۔ انوشی خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ اسے محسوس ہوا کہ اندھیروں کے اس سفر میں راہب خانزادہ اسے ایک ایسی سیڑھی فراہم کر رہا ہے جس پر قدم رکھ کر وہ اس ذلت بھری زندگی سے باہر نکل سکتی تھی۔ انوشی نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھے اور آئینے میں خود کو دیکھا، جہاں اسے ایک ہاری ہوئی عورت نہیں بلکہ ایک نیا عزم نظر آیا۔ جب فرقان غصے میں دل ملاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اپنی ذلت کا غصہ انوشی پر نکالنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو انوشی نے پہلی بار اس کا ہاتھ ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ اس کی نظروں میں اب خوف کی جگہ حقارت تھی جس نے فرقان کو ساکت کر دیا۔ انوشی نے نہایت ہی ٹھہراؤ مگر بلند آواز میں اسے بتا دیا کہ اس کی غلامی کا دور اب ختم ہو چکا ہے اور وہ مزید ایک لمحہ بھی اس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اس نے الماری سے اپنا ضروری سامان نکالا اور فرقان کے ماتھے پر پروموشن لیٹر مارتے ہوئے گھر کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا قدم تھا جو اس نے کسی کے سہارے کے بغیر اپنی عزت نفس کی خاطر اٹھایا تھا۔ انوشی نے ایک آخری نظر اس گھر پر ڈالی جہاں اس کے خوابوں کا خون ہوا تھا اور بھاری قدموں کے ساتھ دہلیز پار کر لی۔ باہر کی ہوا میں ایک عجیب سی خنکی تھی جو اسے اس کی نئی آزادی کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ سیدھی شہر کے ایک ورکنگ وومن ہاسٹل پہنچی جہاں ایک چھوٹا سا کمرہ اور اجنبی چہرے اس کے منتظر تھے۔ جب اس نے اپنا مختصر سا سامان اس تنگ کمرے میں رکھا تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ چھت چاہے پرائی ہی ہے مگر اب اسے اپنی عزت کے لیے کسی درندے کی خوشامد نہیں کرنی پڑے گی۔ اس رات ہاسٹل کی سخت چارپائی پر لیٹ کر انوشی نے دیوار پر پڑتے سائے دیکھے اور خود سے عہد کیا کہ وہ اب کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گی۔ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا جہاں اسے اپنی پہچان خود بنانی تھی۔ فرقان کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی تھی کہ ایک کمزور اور ڈری سہمی لڑکی اسے چھوڑ کر جانے کی ہمت کیسے کر گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح انوشی کو فون پر فون کرنے لگا اور جب اس نے کال اٹھائی تو محبت کے بجائے اس کے لہجے سے زہر ٹپک رہا تھا۔ تم میری مرضی کے بغیر اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، واپس آ جاؤ ورنہ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں اسے یاد دلایا کہ وہ ابھی اسی کا شوہر ہے اور اسے معاشرے میں بدنام کر دے گا۔ اس نے انوشی کے ہاسٹل تک پہنچنے کی کوشش کی اور وہاں کھڑے ہو کر تماشا لگایا۔ اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹنے کی کوشش کی مگر انوشی کی آنکھوں میں اب اس کے لیے تڑپ نہیں بلکہ ایک بیزاری تھی۔ فرقان کی ہر دھمکی انوشی کے ارادے کو مزید مضبوط کر رہی تھی کہ اس شخص کے ساتھ گزارا ہر لمحہ اب اس کی توہین ہے۔ انوشی جب پہلے دن راہب کے آفس پہنچی تو اس کے قدموں میں ہلکی سی لرزش تھی مگر اس نے اپنا سر فخر سے بلند رکھا ہوا تھا۔ راہب نے اسے ایک بااعتماد ٹیم کے ساتھ متعارف کروایا جہاں اسے فائلوں اور کمپیوٹر کی دنیا میں خود کو ثابت کرنا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انوشی نے نہ صرف کام کی باریکیاں سیکھی بلکہ اس کی شخصیت میں ایک نئی چمک پیدا ہونے لگی۔ وہ اب بات کرتے ہوئے نظریں نہیں جھکاتی تھی بلکہ اس کے لہجے میں وہ وقار آ گیا تھا جو صرف اپنی محنت کی کمائی کھانے والی عورت کے پاس ہی ہوتا ہے۔ آفس کی کینٹین ہو یا میٹنگ روم، انوشی کا بدلہ ہوا انداز دیکھ کر راہب کی نظروں میں بھی تحسین کی جھلک دکھائی دیتی کیونکہ اسے وہ مٹی کا ڈھیر اب ایک چٹان میں بدلتا نظر آ رہا تھا۔ آفس کی گہما گہمی میں راہب کی نظریں اکثر انوشی کا ہی پیچھا کرتی مگر ان میں اب وہ پہلے جیسی سرد مہری نہیں بلکہ ایک انکہی اپنائیت اور ستائش ہوتی تھی۔ انوشی بھی محسوس کرتی تھی کہ کام کے دوران جب کبھی وہ کسی مشکل میں ہوتی راہب بن کہے ہی اس کی راہ آسان کر دیتا۔ ان کے درمیان اب طویل مکالموں کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ کبھی فائلیں پکڑاتے ہوئے ہاتھ کا ہلکا سا ٹکراؤ اور کبھی راہب کا دور سے اسے دیکھ کر ہلکا سا سر ہلا دینا ان کے درمیان ایک خاموش ہمدردی کا پل بن چکا تھا۔ راہب کی شخصیت کا وہ پہلو جو دنیا سے چھپا ہوا تھا انوشی کے سامنے دھیرے دھیرے کھلنے لگا تھا اور انوشی کی ہمت راہب کے لیے ایک الہام بنتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ اپنی اپنی زندگی کے زخموں سے چور ہیں اور یہی دکھ ان کے درمیان ایک ایسی خاموش زبان بن گیا تھا جسے صرف وہ دو ہی سمجھ سکتے تھے۔ آفس سے ذلت آمیز اخراج اور انوشی کے چلے جانے کے بعد فرقان کی انا بری طرح زخمی ہوئی جس نے اسے سنبھلنے کے بجائے مزید پستی کی طرف دھکیل دیا۔
اپنی ناکامیوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس نے جوئے کے اڈوں کا رخ کر لیا، جہاں وہ رات رات بھر اپنی بچی کچی جمع پونجی داؤ پر لگانے لگا۔ کام کاج سے دوری اور غلط سوسائٹی نے اسے شراب اور دیگر برائیوں کا بھی عادی بنا دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے گھر کا قیمتی سامان بھی بیچنا شروع کر دیا۔ محلے اور رشتہ داروں میں اس کی ساکھ مٹی میں مل چکی تھی، لوگ اسے دیکھتے ہی راستہ بدل لیتے یا تنزیہ نظروں سے نوازتے۔ وہ شخص جو کبھی دوسروں پر روب چاڑتا تھا، اب ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح گلیوں میں مارا مارا پھرتا تھا، جس کے پاس نہ ہی عزت بچی تھی اور نہ ہی کوئی سہارا۔ اس کی ہر چال اسے کامیابی کے بجائے تباہی کے ایک نئے گڑھے میں گرا رہی تھی۔ راہب کی کاروباری کامیابیوں نے جہاں اسے شہرت دی تھی، وہیں کہیں حاسد اور پرانے دشمن بھی پیدا کر دیے تھے، جو اسے نیچا دکھانے کے کسی بھی موقع کی تلاش میں ہی رہتے تھے۔ ایک شام جب راہب آفس سے نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا، گھات لگائے چند مسلح افراد نے اسے گھیر لیا۔ انوشا، جو اتفاق سے کچھ فاصلے پر موجود تھی، صورتحال کی سنگینی کو بھانپ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ راہب پر حملہ کرتے، انوشا نے کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے قریب پڑا ایک بھاری حفاظتی آلہ بجا دیا، جس سے شور برپا ہو گیا اور سیکیورٹی گارڈز الرٹ ہو گئے۔ وہ خوفزدہ ہونے کے بجائے چٹان کی طرح راہب کے سامنے کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ مدد پہنچ گئی۔ راہب کی آنکھوں میں اس وقت انوشا کے لیے جو حیرت اور احترام تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ جس عورت کو اس نے کبھی ٹوٹا ہوا دیکھا تھا، آج وہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی ڈھال بن کر سامنے آئی تھی۔ اس واقعے نے ان کے رشتے کو ایک نئی اور گہری مضبوطی عطا کر دی تھی۔ شہر کے ایک پرتعیش ہوٹل میں منعقدہ بزنس ایونٹ کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں، جب انوشا راہب خانزادہ کی پرسنل اسسٹنٹ اور بزنس پارٹنر کے طور پر ہال میں داخل ہوئی۔ اس نے سیاہ رنگ کا باوقار لباس زیب تن کر رکھا تھا اور اس کی چال میں وہ اعتماد تھا جو کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے۔ اسی دوران ہال کے ایک کونے میں کھڑا فرقان، جو وہاں کسی چھوٹے موٹے کام کے سلسلے میں یا شاید کسی کی منت سماجت کرنے آیا تھا، اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے انوشا کے قریب آیا اور بڑی ہی ڈٹائی سے اس کا راستہ روک کر بولا، انوشا، تم دیکھو میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کے لیے۔ انوشا کے قدم رکے، مگر اس کے چہرے پر نہ تو غصہ آیا اور نہ ہی کوئی ملال۔ اس نے نہایت ہی سرد اور اجنبی نظروں سے فرقان کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جیسے وہ کسی انسان کو نہیں بلکہ دیوار پر لگے کسی معمولی سے اشتہار کو دیکھ رہی ہو۔ آئی ایم سوری، کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ اس کے لہجے کی کاٹ نے فرقان کے لہجے کو وہیں منجمد کر دیا۔ فرقان نے ہکلا کر دوبارہ یاد دلانے کی کوشش کی، مگر انوشا نے مسکراتے ہوئے اپنے پاس کھڑے راہب کی طرف دیکھا اور بڑے وقار سے آگے بڑھ گئی، جیسے فرقان کا وہاں کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اس ایک جملے نے فرقان کو اس کی اوقات بتا دی تھی کہ وہ اب انوشا کی زندگی کے کسی حاشیے پر بھی جگہ پانے کے لائق نہیں رہا۔ ایونٹ کی کامیابی کے بعد جب وہ دونوں فارم ہاؤس کے اسی لان میں بیٹھے تھے جہاں انوشا کبھی ایک بکے ہوئے سودے کی طرح لائی گئی تھی، راہب نے گہرا سانس لیا اور خاموشی توڑتے ہوئے انوشا کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ انوشا، میں نے زندگی بھر رشتوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے، لیکن تمہاری ہمت نے مجھے زندگی پر دوبارہ اعتبار کرنا سکھایا ہے۔ کیا تم ہمیشہ کے لیے میرا ساتھ دو گی؟ راہب کی آواز میں وہ روب نہیں بلکہ ایک سچی التجا تھی۔ انوشا کے ہاتھ لمحہ بھر کے لیے کانپے اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام راتیں گھوم گئی جب وہ خوف سے سمٹی رہتی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور رستے لہجے میں کہا، راہب، آپ نے مجھے جینا سکھایا، مجھے پہچان دی، مگر جس آگ سے میں نکلی ہوں اس نے میرے اندر کے بھروسے کو راکھ کر دیا ہے۔ نکاح کے نام پر لگنے والی بولیوں کا زخم اتنا گہرا ہے کہ میں دوبارہ کسی بندھن میں بندھنے کا سوچ کر ہی سہم جاتی ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں دکھ کی لہر دوڑی، مگر انوشا نے نم آنکھوں کے ساتھ سر جھکا لیا۔ وہ راہب کی محبت کی توہین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا ماضی ایک ایسی زنجیر بن چکا تھا جس نے اسے نئے خواب دیکھنے سے ہی روک دیا تھا۔ فرقان نے اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے میڈیا کے چند بکاؤ نمائندوں کو اکٹھا کیا اور ایک پریس کانفرنس بلائی۔ اس نے زبردستی مظلوم بن کر فارم ہاؤس والی رات کا تذکرہ انتہائی گھٹیا اور توڑ مروڑ کر کیا۔
تاکہ راہب کے کردار پر کیچڑ اچھال سکے۔ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ راہب نے اس کی بیوی کو اغوا کیا اور اسے طاقت کے زور پر اپنے پاس رکھوا ہوا ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سوشل میڈیا پر پھیل گئی، جس نے راہب کی ساکھ کو خطرے میں ڈال دیا اور انوشے کے پرانے زخموں کو ایک بار پھر ہرا کر دیا۔ انوشے نے خاموش رہنے کے بجائے طوفان کا رخ موڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ خود میڈیا کے کیمروں کے سامنے آئی اور لرزتی آواز کے بجائے ایک فولادی لہجے میں فارم ہاؤس کی اس رات کا وہ کالا سچ بیان کیا جو فرقان چھپا رہا تھا۔ اس نے وہ بینک ٹرانسفرز اور پیغامات ثبوت کے طور پر دکھائے جو فرقان نے اپنے پروموشن کے بدلے راہب سے مانگے تھے۔ انوشے نے دھاڑتے ہوئے کہا کہ راہب نے اسے خریدا نہیں بلکہ ایک ایسے شوہر سے بچایا تھا جو اپنی بیوی کی عزت کی قیمت لگا چکا تھا۔ اس انکشاف نے پورے ملک کو ہی ہلا کر رکھ دیا تھا اور فرقان کا جھوٹا نقاب سب کے سامنے چاک ہو گیا۔ انوشے کی جرأت مندانہ بیان کے بعد سوشل میڈیا اور عوامی حلقوں میں ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ جو لوگ پہلے انگلیاں اٹھا رہے تھے اب وہ انوشے کی ہمت کو سلام پیش کر رہے تھے اور اسے عزت نفس کی علامت قرار دے رہے تھے۔ ٹی وی ٹاک شوز اور اخبارات میں فرقان جیسے مردوں کی مذمت کی گئی، جبکہ انوشے کو ایک ایسی عورت کے طور پر دیکھا جانے لگا جس نے خاموشی توڑ کر ہزاروں مجبور خواتین کو زبان دے دی تھی۔ معاشرے کے اس مثبت بدلاؤ نے انوشے کے حوصلے کو مزید جلا بخشی اور اسے احساس ہوا کہ سچ کی طاقت ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہے۔ پولیس نے انوشے کے فراہم کردہ ثبوتوں کی بنیاد پر فرقان کے گھر پر چھاپہ مارا اور اسے ہتھکڑیاں لگا دیں۔ انویسٹیگیشن کے دوران انکشاف ہوا کہ وہ نہ صرف بلیک میلنگ بلکہ لڑکیوں کی خرید و فروخت کے ایک منظم گروپ سے بھی جڑا ہوا تھا۔ عدالت میں اس کی تمام گھٹیا سازشیں بے نقاب ہو گئیں اور اسے کئی سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ جب اسے جیل کی گاڑی میں ڈالا جا رہا تھا تو اس کے چہرے پر وہی ذلت تھی جس کا خواب اس نے دوسروں کے لیے دیکھا تھا، جبکہ لوگ اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ راہب نے بدلتے حالات اور انوشے کی ذہنی تھکن کو محسوس کرتے ہوئے اسے کچھ دن کے لیے شہر کے شور و غل سے دور پہاڑوں کے دامن میں بنے ایک پرسکون ریزورٹ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں کی تازہ ہوا اور خاموشی میں انوشے کو برسوں بعد سکون کا سانس لینے کا موقع ملا۔ راہب نے اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا بلکہ ایک سچے دوست کی طرح اس کے ساتھ رہا۔ فطرت کے قریب ان چند دنوں نے انوشے کے اعصاب کو سہارا دیا اور اسے ماضی کے خوفناک سائے سے نکل کر حال کی خوبصورتی کو دیکھنے میں مدد ملی۔ انوشے کو پہلی بار احساس ہوا کہ زندگی صرف لڑائی کا نام نہیں بلکہ کبھی کبھی ٹھہر کر خود کو سمیٹنا بھی ضروری ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور دور پہاڑوں کے پیچھے سورج نارنجی لہریں چھوڑ رہا تھا۔ راہب اور انوشے ایک اونچی چٹان پر خاموش بیٹھے تھے جہاں صرف ہواؤں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ راہب نے انوشے کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، انوشے، زندگی ہمیں ہمیشہ وہ نہیں دیتی جو ہم چاہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ ہمیں وہ دیتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ انوشے نے ایک لمبا سانس لیا اور پہلی بار اپنی آنکھوں کی نرمی کو چھپایا۔ نہیں، میں نے ہمیشہ رشتوں کو بوجھ سمجھا تھا راہب، لیکن آپ نے مجھے بتایا کہ رشتہ ڈھال بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ راہب کے قریب لکڑی کے بینچ پہ رکھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بن کہے وہ سب کچھ سن لیا جو لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ اس پرسکون ماحول میں ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہی لے میں دھڑک رہی تھیں، جہاں اب کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی تیسرا۔ اس خاموشی میں ان کی روحوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ عدالت کے کمرے میں جج کے دستخط ہوتے ہی انوشے کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کندھوں سے منو وزنی بوجھ اتر گیا ہو۔ نکاح کے نام پر جس قید میں وہ برسوں سے سسکتی رہی تھی، وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا کٹتے ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ عدالت سے باہر نکلتے وقت انوشے نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک فاتحانہ چمک تھی۔ فرقان کی دی ہوئی اذیتیں اور ذلت کی یادیں اب ماضی کا قصہ بن چکی تھی اور انوشے ایک آزاد پرندے کی طرح اپنی زندگی کی نئی اڑان بھرنے کے لیے تیار تھی۔ راہب کے عالی شان ڈرائنگ روم میں
تناؤ کی ایک لہر دوڑ گئی جب اس نے انوشے کے ساتھ زندگی گزارنے کے فیصلے کا اعلان کیا۔ راہب کی والدہ نے صاف انکار کرتے ہوئے اسے خاندانی وقار اور روایات کا واسطہ دیا کہ ایک متعلقہ اور میڈیا پر چرچا رہنے والی لڑکی ان کے گھر کی بہو نہیں بن سکتی۔ خاندان کے دیگر بڑوں نے بھی انوشے کے ماضی کو بنیاد بنا کر اسے داغدار قرار دیا اور راہب کو اپنی ضد چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ راہب کی خاموش بغاوت اور انوشے کے خلاف خاندان کی یہ سخت دیوار ان کی نئی خوشیوں کے سامنے ایک کڑی آزمائش بن کر کھڑی ہو گئی۔ ہیبت اور روایتی سوچ نے ایک بار پھر محبت کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ راہب نے اپنی والدہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ہی ٹھہراؤ مگر دو ٹوک لہجے میں کہا کہ وہ انوشے سے ہمدردی نہیں بلکہ محبت کرتا ہے۔ اس نے خاندان کے بڑوں کو باور کرایا کہ انوشے کا ماضی اس کا عیب نہیں بلکہ اس کی وہ ہمت ہے جس نے اسے ٹوٹنے نہیں دیا۔ راہب نے صاف الفاظ میں اعلان کر دیا کہ جس گھر میں انوشے کی عزت نہیں ہوگی وہاں اس کا اپنا بھی کوئی وجود نہیں رہے گا۔ اس کے اس مضبوط رویے نے سب کو خاموش کر دیا، کیونکہ وہ آج ایک بیٹے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک محافظ کی طرح انوشے کی ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ جیل کی تنگ اور تاریک کوٹری میں فرقان فرش پر بیٹھا دیواروں کو تک رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں، جہاں اب صرف حسرت اور پچھتاوا ہی باقی تھا۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اس کے پاس عزت بھی تھی اور ایک وفادار بیوی بھی، جسے اس نے اپنی لالچ کی بھینٹ چڑھا دیا۔ بیرک کے ایک کونے میں پڑا وہ اب عبرتناک کا نشان بن چکا تھا، جہاں نہ کوئی اس کا نام لینے والا تھا اور نہ ہی کوئی ہمدرد۔ جب کبھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے وہ باہر کی دنیا کو دیکھتا تو اسے احساس ہوتا کہ اس نے اپنی انا کی خاطر اپنی ہی جنت کو آگ لگا دی تھی۔ اب اس کے پاس صرف پچھتاوے کی ہی تپش تھی اور تنہائی کا کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب۔ عدت کی مدت مکمل ہوتے ہی راہب کے گھر کے چمن میں ایک نہایت ہی سادہ مگر پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سفید موتیے کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، جو انوشے کی نئی اور پاکیزہ زندگی کی نوید لگ رہی تھی۔ انوشے نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر برسوں بعد ایک حقیقی سکون اور وقار تھا۔ قاضی صاحب کے الفاظ قبول ہے کہنے کے ساتھ ہی انوشے کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو چھلک پڑے، جبکہ راہب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر اسے یقین دلایا کہ اب وہ کبھی تنہا نہیں ہوگی۔ یہ نکاح محض دو انسانوں کا ملاپ نہیں تھا بلکہ ایک ہاری ہوئی زندگی کی جیت اور سچی محبت کی فتح تھی۔ انوشے اب خان زادہ ہاؤس کی مالکن اور راہب کی شریک حیات کے طور پر زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز کر چکی تھی۔ اس نے اپنے تلخ ماضی کی یادیں، وہ ڈر اور سہمی ہوئی سوچیں ایک پرانے صندوق میں بند کر کے کہیں پیچھے چھوڑ دی تھیں۔ اب وہ نہ صرف راہب کے بزنس میں اس کا ہاتھ بٹاتی بلکہ اپنی ہمت سے دوسری مجبور خواتین کے لیے ایک مثال بن کر ابھری تھی۔ ہر صبح جب وہ آئینے میں خود کو دیکھتی تو اسے ایک ہاری ہوئی عورت نہیں بلکہ ایک فاتح نظر آتی، جس نے اپنی عزت نفس کا سودا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ راہب کی محبت اور بھروسے نے اسے وہ مقام دے دیا تھا جہاں اب کوئی اسے میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور انوشے ایک نئی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی تمام تر خوشیوں بھری زندگی کی سمت گامزن تھی۔